صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أفضل النبيين ويا آخر النبيين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی توفیق سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس وقت ہم اس عشرے کے انوار و تجلیات سے بہرہ ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کے روزے، نمازیں، اعمال صالحہ اپنے دربار میں قبول فرما۔
معتکفین کے اعتکاف کو خالق کائنات جل جلالہ منظور و مبرور فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج سے 27 سال پہلے اس مسجد سے فہم دین کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی اور اس کے اثرات صرف ملک میں ہی نہیں دیگر ممالک تک بھی پہنچے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس سال رمضان المبارک میں 27واں فہم دین کورس کرایا گیا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یہ کورس آج رات انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ توحید ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر آج تک جتنے موضوعات ہو چکے ہیں سب لوڈ کر دیے گئے ہیں اور سارے حضرات جو پہلے نہیں سن سکے وہ بھی ضرور سنیں اور آگے جس قدر ہو سکے اس کو پہنچائیں، کیونکہ ہر موضوع بہت سے فتنوں کا جواب ہے اور ہماری نسلوں کو ہمیں جو اس وقت دینی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ موضوعات اس کورس میں شامل کیے گئے ہیں۔ ستائیسویں فہم دین کانفرنس میں آج ہمارا موضوع ہے صحیح طرز مسلمانی۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان اور دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان کی حالت میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ منظور و مقبول ہو جائے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حالت ایمان میں جو بندہ عمل صالح کرتا ہے اس عمل صالح کو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں منظور و مقبول کیا جاتا ہے۔ متعدد آیات میں رب ذوالجلال نے کفار کے مختلف اعمال کا ذکر کر کے یہ واضح کیا کہ ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جس طرح کے دوپہر کے وقت سراب نظر آتا ہے، دھوپ پر سورج کی کرنیں پڑنے سے لگتا ہے، یعنی وہ ریت پر کرنیں پڑنے سے کہ جیسے سمندر ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس وہ بندہ جو نیک کام کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، یعنی مطلقاً اعمال صالحات کی بات نہیں، ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ عمل حالت ایمان میں کرے۔ مثلا کوئی شخص اگر معاذ اللہ کہتا ہے میں ہندو ہوں،
سکھ ہوں لیکن میں بھی روزہ رکھتا ہوں، اور سحری سے لے کر افطاری تک مسلمانوں کے روزے کی جو شرائط ہیں وہ ساری پوری کرتا ہے، کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، تب قرآن کہتا ہے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا کہ اس نے عمل صالح تو کیا مگر حالت ایمان میں نہیں کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے حالت ایمان میں نیک کام کیا ہم اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کریں گے۔ فلا کفران لسعی، اس نے جو کوشش کی ہم اس کی بے قدری نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم جو کچھ اس نے نیک کردار ادا کیا ہے ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ کو یہ خالق کائنات جل جلالہ نے اطمینان دلایا کہ کوئی نیک کام کرتے ہوئے جو تجھے مشکلات آئیں، دشواریاں پیش ہوں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ان مشکلات پر نظر کسی کی نہیں، اور یہ جو دشواریاں تجھے ہیں ان کو دیکھ کوئی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا کفران لسعی، ہمارے ہاں تیری جد و جہد کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور کوئی عمل تمہارا معمولی سا بھی ایسا نہیں جو ہم نے لکھا ہوا نہ ہو، تیرا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بنتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ ایمان اگر ہے تو پھر انسان کو اللہ کے قرب میں مختلف طریقوں سے اعمال صالحہ سے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مقام ہیں کہ جب یہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو رب ذوالجلال بعض مواقع پر پھر بھی اجر عطا فرماتا ہے، صرف اس بیس پر کہ یہ مومن ہے۔ اور کبھی مومن کی عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور اس بیس پر کہ اس کی سروس اتنی ایمان میں ہو گئی ہے، یہ 50 سال سے مسلمان ہے، یہ 60 سال سے مسلمان ہے، اس کی اسلام میں ہی داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو اس بیس پر اسے کوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ حالت ایمان میں جمعہ الوداع کے اجتماع میں، حالت روزہ میں، اللہ کے گھر میں ہم موجود ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، اطلب ثلاثۃ ممن یسوع، اور ساتھ یہ کعب احبار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، یا موسیٰ انی الہم فی رمضان السماوات والارض والجبال والدواب والحوام ان یستغفروا لصائمی رمضان، کہ رب ذوالجلال نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ کعب احبار پہلی کتابوں کے بھی ماہر تھے، تو وہ کہتے ہیں وحی یہ تھی کہ اے موسیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں آسمانوں کو الہام کرتا ہوں، زمینوں کو بھی الہام کرتا ہوں، پہاڑوں کو، جانوروں کو، تمام حشرات الارض، کیڑوں مکوڑوں، سب کو میں الہام کرتا ہوں کہ تم سارے مل کے ایک کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ ان یستغفروا لصائمی رمضان، کہ سب مل کے رمضان کے روزے داروں کے لیے دعا مانگے۔
ان کی بخشش، ان کی مغفرت کے لیے ان پوری کائنات اس انداز میں خیر خواہ ہے رمضان کا روزہ رکھنے والے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا اطلب ثلاثہ، اگر 3 ایسے بندے مل جائیں کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں تو یعنی کم از کم 3 ہی ہوں تو پھر بھی جہاں وہ بیٹھے ہوں وہاں اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے. کس طرح؟ موسیٰ تم ان کے ساتھ بیٹھو، فصلی معہم، ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، وَكُلْ وَاشْرَبْ، ان کے ساتھ مل کے کھاؤ پیو. یعنی یہ جو کھانا پینا ہے شریعت میں اس کا بھی ایک ضابطہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی قوم یسبون اصحابی فلا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، کہ مستقبل میں ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے گی، تو اے مسلمانوں تم ان کے ساتھ مل کے نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیٹھنا، نہ ان سے شادی کرنا. تو اس سے یعنی کھانے پینے کا بھی یہ اسلام کہتا ہے کہ اس پر بھی چونکہ اجر ملتا ہے تو ہر کسی کے پاس بیٹھ کے کھانا پینا رب کو پسند نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ نبی ہیں اور اس میں کوئی روزے داروں کی ان سے افضلیت نہیں، لیکن روزے داروں کا مقام ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ تم روزے دار جہاں 3 بیٹھے ہیں رمضان کے روزے رکھ کے فارغ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ گے پھر بھی ثواب ملے گا، پیو گے پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے کھانے پینے کی پابندی کا کورس کیا ہے رمضان کے مہینے میں. اب ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا پینا بھی باعث ثواب ہے. اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَا أُنزِلُ عَقُوبَتِي وَلَا نَقْمَتِي فِي بُقْعَةٍ فِيهَا ثَلَاثَ مِمَّن يَصُومُ رَمَضَانَ. فرمایا کہ جس گھر میں، جس دکان میں، جس دفتر میں، جس گراؤنڈ میں، جس جگہ بھی 3 وہ بندے ہوں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے یعنی رمضان کے روزے مکمل رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میں اس جگہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. لا انزل عقوبتی، میں اپنی عقوبت، عذاب، و نقمتی، انتقام میں نہیں لیتا اس جگہ سے، فی بقع، ایسی جگہ، فیہا ثلاثۃ ممن یصوم رمضان، کہ جہاں رمضان کے 3 روزے دار بیٹھے ہیں. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح اتنا مفید ہے، اور ایمان نہ ہو تو پھر معاذ اللہ یہ سارے کا سارا جتنا سلسلہ ہے سب رائگاں چلا جاتا ہے. ہر مسلمان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اللہ سے کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے کے لیے رب سے ایک عہد کرتا ہے، اور وہ عہد ہم سارے کرتے ہیں، اور جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ روزانہ کرتے ہیں. پھر رمضان میں تو وہ عہد ہم حالت جماعت میں بھی کرتے ہیں، مگر افسوس کہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم رب سے کیا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ نبھانے کا کیا پتہ چلے گا کہ نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں. دعائے قنوت ایک بہت بڑا عہد ہے رب ذوالجلال کے ساتھ. قانت بندہ جو اللہ کا موتی ہے،
نماز میں جو قنوت آپ وطروں میں پڑھتے ہیں، وہ جو دعا ہے، یہ دعا ایک بندے اور اللہ کے درمیان خصوصی معاملہ ہے، جس میں بندہ رب ذوالجلال سے معاہدہ کرتا ہے۔ وہ ایک بار بھی کرے تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا پڑے گا، تو یہ تو بار بار کرتا ہے، لیکن سوچتے نہیں کہ وہاں معاہدہ کرتے وقت، عہد کرتے وقت طرز مسلمانی کا جو خاکہ رب کے سامنے بندہ رکھ رہا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، رب میں ایسا رہوں گا، میں اس طرح رہوں گا، تو بچپن میں دعائے قنوت یاد کی، جسے جسے یاد ہے، اور اللہ ماشاءاللہ مطلب کو سوچا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں۔ یہ دعائے قنوت اس کے لحاظ سے حدیث کی کتابوں میں مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ بہقی، دو کتابوں سے میں دعائے قنوت کا پہلے حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم بچپن میں جو چھوٹی چھوٹی وہ نمازیں چھپی ہوتی ہیں یا یسرنا القرآن، تو وہاں سے دعائے قنوت یاد کرتے ہیں، شاید ساری زندگی یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ اس کا کوئی حوالہ بھی چیک کریں، آئی کہاں سے ہے، اور پھر اس میں ہے کیا کچھ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیا اس پہ پورا اتر رہے ہیں یا پورا نہیں اتر رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو چوتھی جلد ہے، اس کے اندر کتاب الصلاۃ میں صفحہ نمبر 518 پر یہاں جو روایت نمبر 6965 ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائے قنوت روایت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور آگے پھر تابعین کو سکھائی، اور جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ دعائے قنوت ایک دعا بھی ہے، اللہ سے ایک عہد بھی ہے، اور یہ نہیں کہ سال یعنی صدی ڈیڑھ صدی کسی مفتی صاحب نے یہ عربی میں لکھ کر چھاپ دی اور وہ ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں، یعنی اس کا یہ پس منظر ہے کہ اصل میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ تم نے رب سے یوں عہد کرنا ہے، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے یہ بات چلی، یہاں تک کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے ہمیں قنوت کی تعلیم دی اور اس کے ہمیں مطالب سمجھائے۔ امام بہقی کی سنن کبریٰ کی تیسری جلد کے اندر یہاں بھی کتاب الصلاۃ ہے، اس میں دعائے قنوت کا ذکر ہے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سعید بن عبد الرحمن اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ابزہ جو ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لفظ سنے اور پھر یاد کیے اور آگے امت تک پہنچے۔ یہ شان ہے اس امت کی کہ 14 صدیوں کے بعد قرآن تو قرآن رہا، دعائے قنوت بھی اپنی بہاروں کے ساتھ موجود ہے۔ قنوت کی دعا کے الفاظ مترادف ہیں جو ہم پڑھتے ہیں،
وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی یعنی تقدیم تاخیر بھی ان الفاظ میں موجود ہے۔ یہاں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اس میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ونکفرک ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ تو ہم جو بچپن سے یاد کیے ہوئے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مجموعی مضمون سارا وہی ہے۔ دوسری جگہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس میں اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونؤمن بک ونخضع لک ونخلع من یکفرک۔ ان کی روایت میں اس طرح اس کے الفاظ ہیں۔ اس میں ہم جو پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک کہ رب ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، تجھ پہ ہمارا ایمان، ہمارا توکل تجھ پر ہے۔ اس میں جو اہم مقام ہے جس سے آج لاپرواہی برتی جا رہی ہے، جس کے لیے بطور خاص یہ موضوع آج رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ یہ مقام بہت حساس مقام ہے۔ نخلع، پہلا تو یہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہے نخلع وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ رب جو تیری نافرمانی کرے، ہم تو تیرے فرما بردار ہیں، جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے بائیکاٹ کرنے والے ہیں۔ نخلع، خلا کہتے ہیں جوتا اتارنا۔ تو پرانے زمانے میں یعنی جب کسی کی بیعت توڑی جاتی تھی تو یہ اس طرح جیسے جوتا اتار کے پھینکا جاتا تھا کہ ہم تجھے امیر المومنین نہیں مانتے یا تجھے بادشاہ نہیں مانتے، یعنی جس طرح جوتا اتار دیا۔ نخلع، رب جو تیرا نہیں، جو تیرے حکم کا باغی ہے، جو فسق و فجور والا ہے، نخلع، ہم نے اسے یوں دور کیا جیسے پاؤں سے جوتا اتار دیا جاتا ہے۔ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو ترک کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، ہماری اس کی کوئی دوستی نہیں۔ یہ بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے دعائے قنوت میں۔ اب اس کے بعد 24 گھنٹے اس کی آزمائش ہے کہ اس نے وطر پڑھتے ہوئے رب سے کہا، کیا اس پہ پورا بھی اترتا ہے؟ نخلع ونترک من یفجرک، یہ ہمارے پورے نظام کے لحاظ سے دوست کون ہے، ہمارا استاد کون ہے، ہمارا پیر کون ہے، ہمارا لیڈر کون ہے، ہمارا ایم این اے ایم پی اے کون ہے، ہمارا وزیر اعظم اور صدر کون ہے۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں اور ان سب کے لحاظ سے نماز میں حساب دینا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھنی ہے اور یہ بس نماز تو نماز ہی ہے، اس میں ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو
بس اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں جو قنوت ہے وہ تو کسی کو کچھ کہے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ نخلو ونترک من یفجرک، کہا جائے کہ شرابی سے تعلق نہ رکھو، زانی سے دور رہو، چور ڈاکو سے دور رہو، تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، وہ جیسے ہے ویسا ہے۔ تو وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، کروایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور پھر پورے رمضان میں تو حالت جماعت میں کھڑے ہو کر رب ذوالجلال سے بار بار عہد کرتے ہیں، نخلو ونترک من یفجرک، رب جو تیرا فجور کرتا ہے، فسق کرتا ہے، تیری خلاف ورزی کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم تیرے ہیں۔ یعنی یہ چیز قابل غور ہے کہ اللہ سے پیار صرف اللہ اور اللہ والوں سے صرف پیار ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ کے نافرمانوں سے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل، اور دوسری جگہ ایمان کیا ہے؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے لیے اللہ والوں سے پیار کرنا، اور اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ یہ بیک وقت دونوں چیزیں ایمان میں ہیں۔ یعنی ایمان کے اندر یہ آج جو لبرلزم اور آج جو ایمان کی ڈیفینیشن اور طرز مسلمانی ہمیں سکھائی جا رہی ہے، امریکی تھنک ٹینک کے زیر سایہ، یہ طرز نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ بدری ہے، نہ حنینی ہے، نہ کربلائی ہے، یہ غیروں نے بنائی ہے اور پھر ہمارے تک پہنچائی ہے۔ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع پر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بار بار تعلق کے ضابطے بیان کیے ہیں کہ تم نے کس سے رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا۔ میرا کلمہ پڑھ کے تمہیں بیٹھنے میں بھی پابندی کرنی پڑے گی کہ جس کے ساتھ بیٹھنا مجھے پسند ہے تمہیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جس کے ساتھ بیٹھنا مجھے ناپسند ہے وہاں بیٹھو گے تو میں پھر تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے 28ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، ولی نہ بناؤ، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس سے قلبی پیار نہ کرو۔ یعنی ایک تو یہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں، ہر دشمن خدا کی بات ہے، ہر دشمن اسلام کی بات ہے، ہر شخص جو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب ذوالجلال نے اس سلسلہ میں ہم پہ یہ لازم کیا ہے کہ جیسے اس نے کہا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، تو ان چیزوں سے مومن کتنی نفرت کرتا ہے، نماز پڑھو تو کتنا لازم سمجھتا ہے، روزہ رکھو تو کس قدر لازم سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ تو وہی اللہ کہتا ہے کہ دوستی کے لحاظ سے بھی میرا حکم مانو، جو میرے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے۔ جرم ان کا کیا ہے؟
خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، انہوں نے جو حق آیا اس کا انکار کیا. یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں ایک ہندو کا کیا جرم ہے، ایک سکھ کا کیا جرم ہے، ایک قادیانی یہودی نصرانی کا کیا جرم ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جرم تھوڑا ہے کہ میں نے جو دین بھیجا ہے وہ اس دین کا انکار کر رہا ہے. یہ انکار کرنا ہی جرم ہے جس کی بیس پہ تمہیں اس سے اپنا رابطہ منقطع کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے دل کی محبت ختم کرنی چاہیے. اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان کے لیے یہ نصاب بھی عبادات کے ساتھ ضروری ہے جو نصاب قرآن مجید برہان رشید نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے فرامین میں ہمیں عطا کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے حالات پر خطابات ہیں اس میں اس چیز کو بطور خاص آپ نے بیان کیا. ابھی جس آزمائش سے اہل پاکستان اور امت گزر رہی ہے، یعنی یہ لاک ڈاؤن اور سارے شعبوں کا، یعنی صرف مساجد، مدارس، مزارات یہی نہیں، منڈیاں، کاروبار، جو کچھ بھی جس لحاظ سے بھی بند کیا گیا، یہ جس بیس پہ بند کیا گیا وہ بیس غیر شرعی بیس تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل متصادم تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اس کو رد کیا تھا جس کو بیس بنا کے سارے لوگوں کا کاروبار کا نقصان، دوسرے نقصان، ایمان کا، نمازوں کا، اور یہ یعنی اس حد تک آگے کیا ہوگا جب صفیں ہی سلامت نہیں رہی. پوچھا جاتا ہے کیا نماز پڑھی گئی؟ کہتے نہیں ابھی تو صرف صفیں بنی ہیں. صفیں بنے گی تو آگے پھر سلسلہ شروع ہوگا. اور دشمن نے مسلمان کی صفیں ہی خراب کر دی، آگے کیا رہے گا؟ صفیں، اور جس وجہ سے کی وہ وجہ ہی اسلام نہیں مانتا، وہ وجہ ہی شریعت میں ناجائز ہے. اور اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ مدائن کے گورنر تھے، بیٹھے تھے، غیر ملکی وقت آیا ہوا تھا، چونکہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات میں فرمایا تھا عجیز الوفدہ، کہ میرے صحابہ ڈیلیگیشن جائز رکھنا، یعنی تمہارے وفود دوسرے ممالک میں جائیں، دوسروں کے تمہارے پاس آئیں، اس طرح ان سے بائیکاٹ نہ کرنا کہ وفود کی ہی ملاقات نہ ہو، باقی جو احتیاط ہے وہ سب اپنی جگہ. عجیز الوفدہ یہ آخری کلمات جو ہیں ان میں بھی موجود ہے. تو غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے، وہ مہمان بھی ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ سفارت کا عملہ اس کی خصوصی احکام ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے دسترخوان پہ گر گیا، تو آپ نے اس کو جھاڑا اور پھر اپنے منہ میں رکھ لیا. تو ساتھ ہی آپ کے جو خادم بیٹھا تھا تو اس نے آپ کے کان میں کہا، چونکہ مہمان بھی تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کان میں کہا کہ حضرت کچھ خیال کرو، یہ لوگ پرائے ہیں اور یہ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا گورنر بھی اتنا بھوکا ہے کہ گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑتا. یہ کان میں آہستہ سے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا
کہا اترکوا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کے لیے سرکار کی سنت چھوڑ دوں؟ ڈراوا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، WHO نے کہا ہے، اس نے کہا ہے سوشل ڈسٹینس کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ تو احمق لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ اترکوا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ آج صحابہ میں سے کوئی زندہ ہوتا تو فرماتے ان پاگلوں کے لیے ہم اپنی صفیں خراب کر لیں، ان پاگلوں کے کہنے پر ہم اپنی صفوں کا نبوی طریقہ خراب کر لیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرشتوں کی مماثلت والا صف کا طریقہ دیا ہے۔ اترکوا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مذاکرات کے لیے گئے مکہ مکرمہ، کنز العمال میں حدیث شریف ہے، جب آپ اپنی سواری سے نیچے اترے تو چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے آپ کا استقبال کیا اور ساتھ ہی حملہ کیا نفسیاتی طور پر، مالی اراک متخشیا، عثمان یہ عجیب و غریب نظر آ رہے ہو، ڈرپوک سے نظر آ رہے ہو، یہ تم کیا بنے ہوئے ہو؟ تھا کیا جس پر وہ یہ لفظ بول رہا تھا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند ٹخنوں سے اونچا تھا۔ وہ اس پر یہ جملے کس رہا تھا، کافر چچا زاد بھائی، کہ تم تو ڈرپوک سے نظر آ رہے ہو، یہ ڈرپوکی کی علامت ہے، تمہیں باروق نظر آنا چاہیے، باروق نظر آنے کے اسبل ازارہ کا اپنا تہبند نیچے کرو، پھر تم باروق نظر آؤ گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاکذا ازارۃ صاحبنا، یہ مشورے کسی اور کو جا کے دے، ہمارے نبی علیہ السلام کا تہبند یوں ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک معیار سرکار کا طریقہ، سرکار کی سنت ہے۔ دنیا اس طریقے پر چلنے کی بنیاد پر عثمان کو ڈرپوک کہے تو میں کروڑ بار ڈرپوک کہلوا لوں گا، مگر سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر آپ تہبند باندھتے ہیں، تو جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم تو اس طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے حکمران نے کہا چیف جسٹس بن جاؤ، ابو جعفر منصور نے، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بنوں گا۔ اس نے اصرار کیا، جہاں امام صاحب پڑھاتے تھے مسجد کوفہ میں، وہاں ابو جعفر منصور وزراء آ گئے کہ آپ جیسی علمی شخصیت ملت اسلامیہ میں جو ہے وہ قاضی القضات اور چیف جسٹس کے منصب پر ہو چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے قاضی القضات بننا اس بادشاہ کا کہ اس کے سیاہ سفید پر میں دستخط کروں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر ابو جعفر منصور مجھے یہ کہے کہ مسجد کوفہ کے دروازے گن کے بتا دو، میں اس کے کہنے پہ یہ بھی گن کے نہیں بتاؤں گا۔ اس معیار پر اسلاف نے اقدار کا تحفظ کیا اور شاعر کا تحفظ کیا۔ یعنی ابھی تو بات ہی معمولی سی تھی، جو اتنے سے جھٹکے میں گر گئے تو دجال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔
اور اس امت نے تو اللہ کے فضل سے دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ تو چھوٹی سی بات تھی۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یکون بعدی، میرے بعد حالات بدلیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان رحل اسلام دائرہ، اسلام کی چکی چکر لگا رہی ہے، یعنی حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ حالات بدلیں گے تو تم نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ یعنی اسلام کی چکی پھیرے لگا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام نے سفر کرنا ہے اور دن بدن حالات کے تیور بدلنے ہیں۔ یعنی ایک صدی کے اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے، اگلی صدی کے اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے، اس سے اگلی صدی میں اسلام کے لیے حالات اور ہوں گے۔ جس طرح چکر لگانے والی چیز جو ہے وہ ایک چیز کے پاس سے گزرتی ہے تو مختلف قسم کی اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدوروا مع الکتاب ہے سودارا، میری امت تم نے حالات کے ساتھ نہیں مڑنا، تم نے میری کتاب کے ساتھ رہنا ہے۔ دارا یدورو، مڑ جانا، پھر جانا۔ فدوروا مع الکتاب ہے سودارا، جہاں جا کر چوک سے رستے بدل رہے ہوں، ایک طرف حالات دعوت دے رہے ہوں زمانے کے اور دوسری طرف قرآن مڑ جائے، تو فرمایا میری امت تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جدھر قرآن مڑا ہے ادھر تو 2-4 مڑے ہیں، یا ادھر 100 مڑ گئے ہیں اور دوسری طرف تو لاکھوں کروڑوں جا رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دورو مال کتاب ہے سو دارا، تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، جدھر قرآن کہے اس وادی کے اندر تم نے چلنا ہے۔ اور پھر فرما الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، کتنا علم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا خبردار وہ وقت آئے گا قرآن اور سلطان ان کے رستے بدل جائیں گے۔ ان الکتاب والسلطان سیفترقان، یعنی میں نے تو سلطان اور قرآن کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، قرآن کے ذریعے میری خلافت، یہاں بھی سلطان اور قرآن اکٹھے ہیں۔ پھر جا کے فتنہ آئے گا، کیا ہوگا؟ سلطان علیحدہ ہو جائے گا، قرآن علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ فتنہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جو صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد بھی جس فتنے کا سامنا کرتے رہے ہم بھی کر رہے ہیں۔ سلطان اور قرآن ایک جگہ ہوں تو پھر روئے زمین پہ رہنے والوں کی خوش قسمتی ہے، پھر ان کی آزمائش نہیں، پھر زمین عدل سے بھری ہوئی ہے، پھر کائنات میں علم، تقوی، طہارت، عدل، انصاف اس کی حکمرانی ہے۔ لیکن جب قرآن علیحدہ ہو جائے، سلطان علیحدہ ہو جائے، تو اب پھر سارے جہان والوں کا امتحان ہے کہ سلطان کی طرف جاتے ہیں یا قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ کب سے علیحدہ ہے؟ کتنے علیحدہ ہیں؟ اتنے علیحدہ ہیں کہ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں، یہ جملہ
کہ حکومت سے شریف لوگوں کا کیا کام؟ یہ جملہ اقتدار سے صوفیاء کا کیا کام؟ یہ بولنا کیوں سیکھا کہ صدیوں سے سلطان اور کہیں ہے، قرآن اور کہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں سلطانی بنتی تب ہے جب قرآن دور ہو۔ لوگ کہتے ہیں اقتدار کے لیے بندہ بدماش ہونا چاہیے، ڈاکو ہونا چاہیے، زانی، بدکار، شریف بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے تو سلطان قرآن اکٹھے بٹھائے ہیں۔ یعنی جب حضرت صدیق اکبر خلافت پہ ہیں تو سلطان قرآن اکٹھے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین میں سلطان بھی ہے، قرآن بھی ہے، بندگی بھی ہے، زندگی کا نظام بھی ہے، اور میں نے قرآن سے زندگی کا جو نظام ہے وہ روئے زمین پہ نافذ کر دیا ہے، اور کچھ وقت تک ایسے ہی چلے گا، اور آگے جا کر سلطان اور قرآن میں فرق آ جائے گا۔ اتنا فرق کہ لوگ اس کوشش کو بھی عجیب سمجھیں گے کہ سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا حافظ ہو، سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا عالم ہو، سلطان وہ ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے، سلطان وہ ہونا چاہیے جو تراویح اور تہجد میں قرآن کی تلاوت کرے۔ لوگوں کے نزدیک یہ کنسیپٹ بھی بڑا عجیب ہوگا کہ نام بادشاہ کا لیتے ہیں اور ساتھ اس کو حافظ بھی کہہ رہے ہیں، نام کسی بادشاہ کا لیتے ہیں اور ساتھ اس کو فقیہ اور محدث اور مفسر بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ جو دونوں میں دوری آئی تو پھر سوچوں میں دوری آ گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی صورتحال بن جائے تو اس زمانے کے میرے غلاموں کو میری حدیث سنانا، فلا تفارق الکتابا، تم نے اس وقت سلطان کا ساتھ نہیں دینا، قرآن کا ساتھ دینا ہے۔ کہ جب یہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو جائے تو تم نے اس طرف نہیں جانا جدھر سلطان ہے، حالانکہ پیسے تو سلطان کے پاس ہیں، سہولتیں سلطان کے پاس ہیں، رعایتیں اس کے پاس ہیں، اقتدار ڈنڈا اس کے پاس ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلا تفارق الکتاب، تم نے کتاب سے جدائی نہیں اختیار کرنی، کتاب کے ساتھ رہنا ہے، قرآن کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ارشاد فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا انہ سیکون علیکم امرا، تم پہ ایسے حکمران آئیں گے یقضون لانفسہم ما لا یقضون لکم، ان کا اپنے لیے قانون اور ہوگا، تمہارے لیے قانون اور ہوگا۔ ایسے حکمران تم پر مسلط ہوں گے۔ اس میں آگے جا کر جب تک کوئی حکمران واضح طور پر قرآن و سنت سے بغاوت نہیں کرتا، شریعت کہتی ہے اس کے خلاف مت کھڑے ہو، لیکن جب وہ واضح حلال کو حرام، حرام کو حلال اس نہج پہ پہنچ چکا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورتحال میں ان عصیتموہم قتلوکم، اب اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں قتل کریں گے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ یعنی اگر تم ایمان بچاتے ہو تو جان جاتی ہے، اور اگر جان بچاتے ہو تو پھر ایمان جاتا ہے۔ یعنی ایسی صورتحال کا بھی سامنا امت کو کرنا پڑ سکتا ہے۔
ان اسیتموہم قتلوکم وان اطعتموہم اضلوکم، کہ اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو وہ تمہیں گمراہ ضرور کریں گے، کافر اگرچہ نہ کریں گمراہ ضرور کریں گے۔ گمراہی ان کے قرب میں ہوگی، ان کے ساتھ الیک سلیک کے اندر۔ اب صحابہ نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصنع، پھر ہم کیا کریں؟ یعنی ہم سے مراد بعد والے، کیونکہ صحابہ کی زندگیاں اور اس قریب قریب کے لیے تو سلطان قرآن اکٹھے تھے۔ ہمارا سوال کیا، ہمارے لحاظ سے پوچھا، کیف نصنع، پھر ہم کیا کریں؟ یعنی امت اس وقت کیا کرے؟ قال کما صنع اصحاب عیسی ابن مریم علیہ السلام، امت وہ کرے جو اصحاب عیسی علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ حدیث شریف اللہ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ابلاغ تو آخر اس حدیث کا بھی ضروری ہے، اور نصاب امت کا یہ حدیث بھی ہے جو طبرانی نے موجم اوسط میں اس کو روایت کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نشروا بالمناشیر، انہیں کھڑا کر کے آروں سے چیرا گیا تھا، دو دو ٹکڑے ان کے کر دیے گئے تھے درمیان سے آرا گزار کے۔ نشروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب، انہیں نوکدار لکڑی کے اوپر ان کا پیٹ رکھ کے اوپر سے دبا کے اس طرح کر کے انہیں ترتا ترسا کے ان کی جان نکالی گئی، اور ٹکٹکی پہ باندھ کے ان کو مارا گیا۔ اب یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حالات کے لحاظ سے کہ کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے، کب تک کمپرومائز ہوگا، کب تک، اور کہاں جا کر پھر کمپرومائز نہیں ہے، وہاں اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ایمان چلا جائے گا، ایمان بچاؤ گے تو پھر وہ جان نہیں چھوڑے گا، وہ قتل کر دے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ویسے کرنا جیسے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی وہ ڈٹ کے رہے تو چیرے گئے، اگر حاکم وقت کے کہنے پر کفر کر لیتے تو نہ چیرے جاتے، وہ ایمان پر ڈٹ کے رہے تو پھر ان کو لکڑیوں کے ساتھ باندھ کے پھر سزائیں دی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ اس میں مکمل کر دیا، فرما موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، فرما اللہ کی فرما برداری میں مر جانا اللہ کی نافرمانی میں زندگی سے کئی درجے بہتر ہے۔ اللہ ایسے حالات نہ لائے، لیکن اسلام یہ ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہمارا نصاب ہے کہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، بالغ ہو گئے، پھر منگنی ہو گئی، پھر شادی ہو گئی، پھر اولاد ہو گئی، ملازمت ہو گئی، اولاد بڑی ہو گئی، اولاد کی پھر شادیاں کر دیں، یعنی یہ صرف مقصد حیات سمجھا ہوا ہے، اور ادھر تو آروں سے چیرنے کے بھی معاملات ہیں، چونکہ
کامیابی ہے جب ایمان سلامت لے کے دنیا سے جائیں. اگر 2 منٹ پہلے بھی معاذ اللہ لٹ گیا تو بندہ لٹ گیا. آخری سانس سے 2 منٹ پہلے بھی اس بنیاد پر، یعنی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے. اور وہ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یعنی ضروری نہیں کہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بساط اور اس کے استطاعت کے مطابق درجات ہیں ہر بندے کے لیے. اسلام کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا کہ جو کسی کے بس میں ہی نہ ہو. لیکن یہ تو تمہارے بس میں ہے نا کہ زانی سے نفرت کرو اور زانی سے دوستی نہ کرو، اور جو شرابی ہے اس سے تعلق نہ رکھو، اس سے بائیکاٹ رکھو کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر. اگر تم اس کو تبلیغ کر کے یا اپنے زور بازو سے روک نہیں سکتے. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک ان سارے معاملات کے اندر دین عطا فرمایا ہے. اور یہ دین اسلام ایسا دین ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ یہ دین بھی رکھے اور اسے کہیں کربلا کا سامنا نہ ہو. وہ یہ دین بھی رکھے اور اس کی کہیں آزمائش نہ ہو. وہ دین بھی رکھے اور اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. اور وہ دین دار بھی ہو اور دین ایمان سنبھال کے بھی رکھے اور اس کے لیے کہیں کسی طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ہم نے ایمان لے آنا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہی سب کچھ ہے اور ہمارے ذمے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ 20ویں پارے میں واضح طور پر اس چیز کی نشاندہی کر کے اللہ تعالی جھنجھوڑتا ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف ایمان لے آئے تو یہی کافی ہے؟ ایمان سے تو داخلہ ملا ہے کلاس میں، آگے اس سے پھر نصاب ہے جس نصاب کو پڑھنا ہے. یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کچھ سے تو آمنا ہی نہیں کہا جاتا. جتنے بھی اسلام سے باہر ہیں وہ آمنا انہوں نے نہیں کہا. ابو جال کا طبقہ وہ آمنا نہ کہہ سکے، لیکن آمنا کہنے والوں کو رب آگے جوڑ رہا ہے. اور یہ ہمارا نصاب ہے، ہم آمنا کہنے والے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے، اس پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ آگے تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں، بس تمہارا کام پورا ہو گیا، تم نے آمنا جو کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ہو ہی نہیں سکتا آمنا ہو اور آزمائش نہ ہو. آزمائش ضرور ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ آگے انسان جس کلاس کا سٹوڈنٹ ہے پیپر تو اسی کا ہی ہونا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش کربلا والی ہے. ہم جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری آزمائشیں ہمارے لحاظ سے ہیں، مگر یہ دین ایمان چھپ نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں دین بھی رکھوں اور چھپا کے بھی رکھوں. نہیں، جس ماحول میں ہوگے ظہر کے وقت دین بولے گا، عصر کے وقت دین بولے گا، وضو کرنے کے لیے دین بولے گا، غسل کرنے کے لیے دین بولے گا، تراویح کے لیے دین بولے گا. یعنی ساتھ رہنے والے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا کسی کو پتہ نہ چلے ارد گرد والوں کو کہ یہ ہے کیا. مسلمانی ہوتی تب ہے کہ پتہ چل جاتا ہے ارد گردوں کو. اور پھر کچھ وہ معاملات ہیں
کہ جن میں چار دیواری کے اندر نہیں، اسلام چوک میں کھڑا ہو کے بولتا ہے۔ یہ جماعت ہے، یہ جمعہ ہے، یہ نماز عید ہے، یہ جہاد ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ مکمل دین، اس کے لحاظ سے پھر ہر ایک کی اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے آزمائشیں ہیں، اور پھر آزمائشوں میں اللہ تعالی درجہ بلند کرتا ہے، مقام اونچا کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ خود جانتا ہے امتحان سے پہلے بھی کہ کوئی کتنے پانی میں ہے، لیکن جو سات کلیگ ہیں وہ نہیں جانتے اس بندے کے کلیگ، اس بندے سے ہمسری کرنے والے، اس سے مقابلہ کرنے والی مخلوقات کو نہیں پتا کہ ابن آدم کو زیادہ مرتبہ کیوں ملا ہے، اور پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا نہیں پتا۔ تو رب ذوالجلال آزمائش میں ڈال کر پھر ظاہر کرتا ہے مخلوقات کے لیے اس علم کو کہ دیکھو بلا وجہ اس کے جنت والے محل سے مقابلے نہ کرو، تم آزمائش میں پورے نہیں اترے، یہ آزمائش میں پورا اترا ہے۔ اس بنیاد پر یہ انسان کی ایک زندگی ہے جو اسلام کے رنگ میں ہے، تو پھر اس میں زندگی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انوار و تجلیات ہیں، برزخ میں بھی ہیں، حشر میں ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور اگر آج محض صرف یہ سمجھ لیا کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا یا کلمہ پڑھ کے آگے جو مقاصد حیات ہیں، جو طرز ہے مسلمانی کی، اس کی طرف نہیں آتا، تو پھر اپنے اپنے کیٹیگری کے مطابق اسے افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، رمضان کے دنوں میں رب نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن حضرات نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سونا چاندی اور پیسے سانپ بن کے ان کو نہ ڈسے قیامت کے دن، تو ضرور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور صدقہ فطر ادا کریں، اور اپنے جمیع معاملات کے لحاظ سے فیصلہ قرآن مجید برہان رشید کے سپرد کریں، کیونکہ آمنا کہنے والے اور بھی تھے جن کے بارے میں رب نے فرمایا آمنا تو کہتے ہیں مگر ہیں جہنمی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یہاں 5ویں پارے میں جن کا ذکر ہے وہ آمنا کہتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہیں جہنمی۔ کیوں جہنمی ہیں؟ کہ فیصلہ قرآن سے نہیں کراتے، فیصلہ غیروں سے کرواتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ آمنا کہنے کے باوجود بھی جہنمی ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، آج کا طاغوت امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، اسرائیل ہے، آج کا طاغوت مودی ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر مین فیصلہ ہے 5ویں پارے میں کہ اسلام اور کسی کو حکومت کا حق نہیں دیتا۔ جوہینا کا کاہن تھا جس سے فیصلہ کروانے یہ لوگ گئے تھے، آمنا کہتے تھے، رب نے کہا تمہارا ایمان تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، کیونکہ تم نے فیصلہ میرے نبی سے نہیں کروایا، فیصلہ کروانے تم ادھر چلے گئے ہو۔ اس بنیاد پر اسلام میں فیصلے اسلام کے ہوں تو پھر فلسطین آزاد ہے، پھر کشمیر آزاد ہے، پھر اسلام غریب الوطن نہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں اب دیکھو حرمین شریفین سے لے کر چھوٹی سی مسجد تک باطل کا شر پہنچا۔ کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یوں عبادت پر کوئی اثر انداز ہوگا۔ جس دور میں رک جائے مساجد میں عبادت، یہ کس قدر سیاہ تاریک ترین فتنے پہنچے، اور اس کا مین سبب یہ ہے
کہ قرآن سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اب سارے فالو کر رہے ہیں سعودی عرب کو، اور سعودی عرب نے دم امریکہ کی پکڑی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے کنگ کا دوست ٹرمپ کا یہودی داماد ہے، ان کے مفتیوں کی رگوں میں جو ریال ہیں اس میں یہود و نصارہ کی دوستی کا اثر ہے، بلا وجہ تو نہیں لیٹے۔ اور پھر آگے سارے عالم اسلام پر یہ صورتحالیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ایسی صورتحال میں ایمان کی حفاظت جمعۃ الوداع کا خصوصی پیغام ہے۔ اپنی گفتگو کرنے سے پہلے اب مائک مولانا محمد ادریس جلالی صاحب کے سپرد کروں گا، کیونکہ مسجد کے انتظامات، ساؤنڈ اور دیگر جو ضروریات ہیں اس کے پیش نظر جس طرح پہلے بھی آپ حضرات نے تعاون کیا، آج پھر تعاون کا اعلان ہوگا۔ تھوڑا سا وقت آپ کو دیا جائے گا اور اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ان لمحات میں جس میں نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، اپنا خصوصی حصہ اس میں شامل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر خطبہ جمعہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔